پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے خلاف 15 فروری کا میچ کھیلے گی۔ حکومت پاکستان کا اعلان۔ سری لنکا کے صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون فیصلہ کن ثابت ہوا۔ سری لنکن صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر درخواست کی جو پاکستان نے مان لی۔ سری لنکن صدر نے کہا کہ شہباز شریف کا شکریہ جنہوں نے پاک بھارت میچ کو یقینی بنایا۔ جس کھیل سے ہم سب کو محبت ہے اس کو جاری رکھنے میں کردار پر شہباز شریف کا شکریہ۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے یہی درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے چیئرمین PCB محسن نقوی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا سارے معاملے میں PCB نے بھرپور ساتھ دیا۔ ICC نے کہا ہے کہ ICC اور PCB کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے۔ فریقین نے تعمیری روابط کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ اتفاق کیا کہ دیانتداری، غیر جانبداری، باہمی تعاون کے تحت متحد، پرعزم اور تعمیری انداز میں کام کیا جائے گا۔ تمام اراکین ICC ایونٹس میں شرکت کی شرائط کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا احترام کریں گے۔ ICC نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ پاکستان نے اپنی جگہ برادر ملک بنگلہ دیش کے لیے مطالبات منوائے۔ ICC T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے پر بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ یا پابندی نہیں لگائے گا۔ بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 کے درمیان ICC کے ایک ایونٹ کی میزبانی دی جائے گی۔ ICC کا سرکاری اعلامیہ جاری ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ICC PCB اور BCB سمیت دیگر اراکین کے ساتھ کھیل کے بہترین مفادات میں مسلسل بات چیت اور تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے کہا ہے کہ سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سیاحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سری لنکا کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان معاشی تعلقات ہمیشہ سے نہایت خوشگوار رہے ہیں۔ سری لنکا وہ پہلا ملک تھا جس نے اگست 2002 میں پاکستان کے ساتھ FTA پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے کرکٹ کے شعبے میں مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان سری لنکا کی مسلح افواج کی استعداد میں اضافے کے لیے قابل فخر شراکت دار رہا ہے۔ بانی PTI آئندہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا کبھی حکم نہیں دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا انکشاف۔ کہا کسی کنٹینر کی تیاری یا اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کی بات درست نہیں۔ 8 فروری کو جو احتجاج تھا وہ ختم ہو چکا۔ اس کے بعد پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ دوسری طرف PTI رہنما شاہد خٹک کا موقف بالکل مختلف۔ کہا کنٹینر پشاور میں تیار کھڑا ہے، ہم کسی بھی وقت کنٹینر پر چڑھ سکتے ہیں۔ کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پر محمود خانہ چکزئی نہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہوں گے۔ چیئرمین PTI کا موقف یہاں بھی مختلف۔ کہا بانی PTI نے محمود خانہ چکزئی اور راجہ ناصر عباس کو اختیار دیا ہے، مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت کا راستہ اپنانا ہے، وہ انہی اپوزیشن قائدین کی صوابدید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ PTI کی عیاری نہیں چلی۔ پنجاب نے منفی باتیں پھیلانے والوں کی ہڑتال کی کال کو مسترد کر دیا۔ پنجاب میں زیرو ہڑتال، زیرو شٹ ڈاؤن، زیرو پہیہ جام تھا۔ لاہور میں اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ کو سراہا۔ کہا لاہور میں بسنت کی بحالی سے ثقافت بحال ہوئی، پورے ملک سے لوگ بسنت منانے لاہور آئے، لاہوریوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر اچھا لگا۔ عوام کی جانب سے بسنت SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ لاہور کے عوام نے میرے اعتماد کی لاج رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا ترلائی دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہے۔ پاکستان 2030 تک AI پر $1 ارب خرچ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا آج پاکستان مصنوعی ذہانت کے میدان میں دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر تیار ہے۔ AI کے فوائد اور چیلنجز دونوں ہیں۔ نوجوانوں کو جدید علم اور مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی کے رواد انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں لگی آگ پر کئی گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ قریبی اضلاع سے بھی فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹرز پہنچ گئے۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ شدید آگ کی وجہ سے عمارت گرنے کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جمعرات کو ہوں گے۔ ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے چھوٹے بڑے شہروں میں انتخابی مہم صبح 7 بجے تک جاری رہے گی۔ ملک بھر میں فوج تعینات۔ آج رات 12 بجے سے 3 روز کے لیے موٹر سائیکل چلانے پر ملک گیر پابندی عائد۔ 300 پارلیمانی نشستوں کے لیے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعتی پارٹی کے 1981 امیدوار میدان میں ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازم ہے۔ اگست 2024 میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ دینے اور ملک چھوڑنے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں۔ جیو نیوز اپنے ناظرین کو ڈھاکہ سے انتخابی سرگرمیوں سے متعلق لمحہ بلمحہ آگاہ رکھے گا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی۔ لطیف کھوسہ کی بانی سے ملاقات کی استدعا پر حکومت کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے لطیف کھوسہ سے کہا، ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ ابھی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ آپ کے مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ دیکھنا ہوگا کیس غیر مؤثر ہو چکا یا ابھی چلایا جا سکتا ہے۔ القادر ٹرسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج۔ جنید اکبر کا پی ٹی آئی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان، کہا اسپیکر کو خط لکھوں گا کہ مجھے الگ نشست دی جائے۔ بولے چیف وپ یہ فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے کہ کون بولے گا؟ پارلیمانی لیڈر سمیت کسی کو نہیں ماننا، یہ سب درباری ہیں، ہم کیا یہاں چھولے کھانے آتے ہیں؟ ہر بات پر چند لوگوں نے ہی بولنا ہوتا ہے۔ کسی نے ہمت نہیں دہشت گردی پر پوچھ سکے کہ ایوان میں محسن نقوی کیوں نہ آئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا کہنا ہے کہ عسکری اداروں اور قیادت پر تنقید فیشن بن گیا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے ادھر انگلی اٹھانی ہے۔ سینٹ اجلاس میں وزیر قانون نے سوال اٹھایا کہ اپوزیشن کے لوگ کن کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے؟ یہ افغان جنگ کی باقیات ہیں جن سے آسانی سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا، دہشت گردی ختم کرنا پاکستان کا عزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں بے نظیر بھٹو نے جان گنوائی۔ نواز شریف کے اقدامات سے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، سب گواہ ہیں۔ اس ناسور نے دوبارہ کب جنم لیا؟ اگر اپوزیشن 80% تقریر حکومت کی ملامت پر صرف کریں گی تو دہشت گردوں کو فائدہ دیں گے۔ ہم اپنی خوشیاں اور امن برقرار اور دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان نے مطالبہ کیا کہ ایوان کو دہشت گردی کے حوالے سے اعتماد بھی لیا جائے، چاہے اجلاس ان کیمرہ ہو۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے وحشیانہ حملے میں 200 سے زائد لوگ شہید یا زخمی ہوئے۔ حملے کے وقت پولیس کا کوئی فرد وہاں موجود نہ تھا۔ سیکیورٹی کا بہتر بندوبست ہوتا تو اس بڑے سانحے کو روکا جا سکتا تھا۔ اسلام آباد میں بروقت لوگوں کو اسپتال پہنچانے کا بھی بندوبست نہیں۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا، کہا گیا داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، انتہا پسندوں کو لگام دی جائے، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ سینٹ نے اسلام آباد خودکش حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں حکومت سے شفاف اور جامع تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی کی جانب سے پیش کی گئی۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کی سورج لائن میں ماں بیٹی کے گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمے میں مدعیان نے ملزمان کو معاف کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے گرفتار 5 ملزمان کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل تحقیقات شروع نہ ہو سکی۔ 5 روز گزرنے کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے قیام کا گزٹ نوٹیفیکیشن تاحال سندھ ہائی کورٹ کو موصول نہیں ہو۔ نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی کے لیے ایک اور اعزاز۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال میں بے نظیر بھٹو کے بعد ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی آویزاں۔ ملالہ کی تصویر لیڈی مارگریٹ ہال میں لگانے کے حوالے سے خصوصی تقریب۔
ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ تمام ممالک کو طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور ان کے ساتھ معمول کے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ طالبان اپنے ملک کی آدھے حصے کو دبا رہے ہیں، وہ لڑکیوں اور خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ طالبان کا لڑکیوں کو تعلیم کے حصول سے روکنا اسلام کی پیغام کے خلاف ہے۔ ملالہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی کی تصویر لگنے پر انہیں فخر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان حکومت نے ٹی ٹی پی کو دور لے جانے کے بدلے 10 ارب روپے مانگے، پھر بھی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھے۔ جب تک ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی قومی حکومت کی تجویز دی، کہا قومی حکومت بنا کر متفقہ آزاد الیکشن کمیشن کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ عوامی تائید سے آنے والی حکومت دہشت گردی پر قابو پالے گی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان اس وقت حملے کی زد میں ہے، ہمیں دشمن بھارت کے ساتھ جنگ کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے کہا پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے نہیں، پنجاب کی فیشسٹ حکومت جلد سے جلوس نہیں کرنے دیتی۔ سندھ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں ترلائے خودکش حملے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان کا عالمی عدالت برائے ثالثی میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت کے خلاف مقدمے کی سماعت۔ نیدرلینڈز میں انڈس واٹر آربیٹریشن کیس کے دوسرے فیز کی سماعت مکمل۔ پاکستان نے بھارت کے ڈیزائن اور ہائیڈرو پروجیکٹس پر اعتراضات آربیٹریشن کورٹ میں اٹھا دیے۔ پاکستان کا عالمی عدالت میں موقف تھا بھارت دریائے سندھ جہلم چناب پر معاہدے سے تجاوز کر رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کا موقف تھا کہ بھارت کے منصوبوں کی نصب شدہ صلاحیت اور متوقع بہاؤ کا تعین ضروری ہے۔ عالمی عدالت میں پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل منصور عثمان اور دیگر نے کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل باوڑا کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، پارلیمانی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سینیٹر فیصل باوڑا نے کہا کہ گزشتہ 30 سال کے کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 5000 سیاستدانوں کو سڑک پر گولی مار دیں یا چوک پر پھانسی لگا دیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے فیصل باوڑا نے کہا کہ 28ویں ترمیم ضرور آئے گی جس میں NFC سمیت دوسرے معاملات باہمی رضامندی سے حل ہو جائیں گے۔ نون لیگ کے صدر سے ازبک سفیر علی شیر تختیوف کی ملاقات۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کا خط میاں نواز شریف کو پہنچایا۔ ازبک صدر نے خط میں کہا کہ نواز شریف پاکستان کے محب وطن بیٹے ہیں، عوام کے لیے شاندار منصوبے بنائے۔ ازبک صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی فلاحی منصوبوں کو بھی سراہا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو ازبکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے شاریز نے 6 فروری کو اپنے بچوں کے ساتھ بسنت منائی، انہوں نے خود بھی گھر پر پتنگ اڑائی۔ لاہوریوں کو بسنت سے روکنا بڑا مشکل ہے، بسنت کسی پارٹی کی تو نہیں، ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ بسنت نہ مناؤ۔ لاہوریوں کا جنون دیکھا، بچہ بچہ پتنگیں اڑا رہا تھا۔ ATC راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا 8 فروری کا احتجاج کامیاب تھا، آپ جو مرضی کہیں، لوگوں نے ووٹ کی طرح احتجاج بھی خاموشی سے کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جزام میں مبتلا افراد کو سماج نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ MLLC نے ایسے افراد کو وقار اور عزت سے جینا سکھایا۔ جزام سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ڈاکٹر رتفاؤ کا نام پاکستان میں جزام سے نجات کی علامت بن چکا، ان کی خدمات کو پورا پاکستان یاد رکھے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی سانحہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں شہید اون عباس کے اسلام آباد گھر آمد، والد اور لواحقین سے اظہار عقیدت کیا اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ شہید اون عباس قومی ہیرو ہیں جنہوں نے دہشت گرد کے سامنے ڈھال بن کر کئی جانیں بچائیں۔ میں وزیر اعظم سے سفارش کروں گا کہ شہید اون عباس کو سول ایوارڈ سے نوازا جائے۔ بکنگھم پیلس اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کے خلاف الزامات پر ٹیمز ویلی پولیس کے جائزے میں مدد کے لیے تیار۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس ان دعووں پر غور کر رہی ہے کہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر نے تجارتی ایلچی کے طور پر خفیہ معلومات جیفری ایپسٹین سے شیئر کی۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر نے جیفری ایپسٹین سے تعلق کے دوران کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔
بادشاہ چارلس کا اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کے حوالے سے سامنے آنے والے الزامات پر گہری تشویش کا اظہار۔ پیلس کے مطابق تمام ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ تھیں اور رہیں گی۔ اسکاٹش لیبر پارٹی کے سربراہ انس سرور نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ برٹش پاکستانی سیاستدان نے کہا خلفشار کو ختم کرنے کے لیے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں قیادت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بولے کیئر سٹارمر کے ساتھ حقیقی دوستی ہے لیکن پہلی ترجیح اسکاٹ لینڈ ہے۔ ترجمان ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق کیئر سٹارمر ان 4 لیبر لیڈرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم کے پاس تبدیلی لانے کے لیے 5 سال کا واضح مینڈیٹ موجود ہے۔ ہوم سیکریٹری شبانہ محمود، ڈپٹی پرائم منسٹر، جسٹس سیکریٹری اور کئی دیگر اہم اراکین کی جانب سے بھی وزیر اعظم کی حمایت۔ سٹارمر بھی ڈٹ گئے، کہا ایسے جانے والے نہیں۔ برطانیہ کے شہزادہ ولیم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے دریافت ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی و بین الاقوامی امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ برطانوی شہزادہ ولیم نے الطریف ضلع میں سلوا محل کا دورہ کیا۔ پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان 2 ارب 45 کروڑ روپے میں فروخت کر دی گئی۔ ملتان کی ٹیم کو راولپنڈی کا نام دے دیا گیا۔ ولی ٹیک نے سب سے بڑی بولی لگا کر ملتان کی فرنچائز خرید لی، جو پاکستان سپر لیگ کی سب سے مہنگی فرنچائز بن گئی۔ ملتان کی ٹیم کی نیلامی کے لیے بیس پرائس 182 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پی ایس ایل ٹیم کے ریکارڈ نیلامی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا آج پاکستان کرکٹ، پی سی بی اور پی ایس ایل کے لیے فخر اور شکر کا لمحہ ہے۔ پی ایس ایل کی نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹیلینز کے مالکان میں ایک اور مالک کا اضافہ۔ سیالکوٹ اسٹیلینز کی اونرشپ کنسورشیم میں الفا اسپورٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ کنسورشیم میں نئی پارٹی کی شمولیت کی دستاویزات مکمل ہونے کے بعد تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ سیالکوٹ اسٹیلینز کو گزشتہ دنوں اوزی گروپ نے 185 کروڑ کی بولی میں حاصل کیا تھا۔ کنسورشیم مکمل ہونے کے بعد اونر پارٹی کا نام الفا اوزی کر دیا جائے گا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ فاسٹ بولر سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خلاف شکست ماضی کا حصہ ہے۔ ٹیم کی توجہ اس میچ پر مرکوز ہے۔ ورلڈ کپ کے تمام مقابلے اہم ہوتے ہیں۔ امریکی ٹیم کے آل راؤنڈر محمد محسن کا کہنا تھا کہ کل کا میچ اچھا ہوگا، اچھا نتیجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کو ہم T20 ورلڈ کپ میں ہرا چکے ہیں، دباؤ ان پر ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میچ شام 6:30 بجے جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں زمبابوے نے عمان کو شکست دے دی۔ میچ میں عمان کی ٹیم 103 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ زمبابوے نے ہدف حاصل کر لیا۔ ایک اور میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے مات دی۔ اسکاٹ لینڈ نے 4 وکٹ پر 207 رن سکور کیے تھے۔ اٹلی کی ٹیم 134 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ مقابلے جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔